آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی خاص اور مسحور کن سورت سورۃ الرحمن یعنی سب سے زیادہ رحم کرنے والے کی بات کریں گے۔ آئیے اس کی خوبصورتی اور گہرے پیغامات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی اور حیران کن بات تو یہ ہے کہ اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے۔ کوئی حکم نہیں، کوئی کہانی نہیں، بلکہ صرف ایک نام، الرحمن۔ یہی پہلا لفظ پوری سورت کا لہجہ طے کر دیتا ہے، جس میں اللہ کی بے پناہ رحمت پر زور دیا گیا ہے۔ یہ صرف ایک تعارف نہیں، بلکہ سمجھنے کی پوری سورت کی بنیاد ہے۔ اچھا، اس صورت کے بالکل مرکز میں ایک ایسا سوال ہے جو بار بار ہمارے سامنے آتا ہے اور ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی نعمتوں پر غور کریں۔ یہ سوال فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کوئی ایک یا دو بار نہیں، بلکہ پورے 31 بار دہرایا گیا ہے۔ یہ صرف ایک آیت نہیں ہے، یہ تو اس سورت کی دھڑکن ہے، اس کا بنیادی پیغام جو ہر نعمت کا ذکر کرنے کے بعد ہمیں جھنجھوڑ کر پوچھتا ہے۔ تو پھر اس سوال کا جواب دینے کے لیے دلائل کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ سورت اس کا آغاز کرتی ہے کائنات کے عظیم الشان پیمانے سے۔ یا نقطہ یہ ہے کہ کائنات کا یہ جو پرفیکٹ نظام ہے نا، اسے خدائی نعمتوں کی پہلی مثال کے طور پہ پیش کیا گیا ہے۔ سوچیں ذرا، سورج اور چاند کا اپنے مدار پر چلنا، ستاروں اور درختوں کا سجدہ کرنا، یہ سب کچھ حادثاتی نہیں ہے، بلکہ ایک سوچا سمجھا ڈیزائن ہے، ایک ایسا توازن جس نے زندگی کو ممکن بنایا ہے۔ اور پھر وہی سوال گونجتا ہے، ان کائناتی عجائبات پر غور کرنے کے بعد کیا واقعی کوئی ان کے بنانے والے کی نعمتوں کا انکار کر سکتا ہے؟ یہ سورت ہمیں اسی گہرے سوال پر سوچنے کی دعوت دیتی ہے۔ کائنات کی وسعتوں سے نکل کر اب سورت ہماری اپنی دنیا یعنی زمین کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ یہاں ثبوت وہ نعمتیں ہیں جو ہماری زندگی کو قائم رکھتی ہیں، وہ چیزیں جنہیں ہم روز دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں۔ زمین اور سمندر کے خزانوں کی تفصیل بتانے کے بعد وہی سوال ایک بار پھر ہمارے سامنے ہے۔ یہ ایک طاقتور یاد دہانی ہے کہ ہمارے آس پاس کی یہ دنیا، جسے ہم اکثر معمولی سمجھ لیتے ہیں، وہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہاں سے گفتگو کا رخ ایک ڈرامائی انداز میں مڑتا ہے۔ اس زندگی کی نعمتوں سے بات اب اگلی زندگی کی حقیقت کی طرف جاتی ہے۔ سورت قیامت کے دن کی ایک بہت واضح اور ہوش اڑا دینے والی تصویر کھینچتی ہے۔ ایک ایسا دن جب کائنات کا یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور اس دن لوگوں کے انجام میں ایک واضح فرق ہوگا۔ ہر ایک کے اعمال کا حساب ہوگا اور ہر ایک کو اپنے کیے کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، یا تو اپنی پرہیزگاری کا انعام یا پھر اپنے گناہوں کی سزا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ فیصلے اور انصاف کے اس ماحول میں بھی یہی سوال پھر سے پوچھا جاتا ہے۔ شاید یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انصاف کا ہونا بذات خود ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اب فیصلے کے اس منظر کے بالکل برعکس سورت ہمیں جنت کا ایک بہت ہی تفصیلی اور دلکش نظارہ کراتی ہے۔ نیک لوگوں کا انعام کوئی ایک جگہ نہیں بلکہ کئی سرسبز باغات ہیں، اور ان کی تفصیلات بھی دیکھیں۔ بہتے چشمے، ہر طرح کے پھل، ریشم کے تکیے اور پاکیزہ ساتھی۔ یہ صرف عذاب سے بچنا نہیں بلکہ ایک بھرپور اور خوشگوار زندگی کا وعدہ ہے۔ یہ جو تفصیلات ہیں نا، یہ صرف خوبصورتی بیان کرنے کے لیے نہیں ہیں، یہ دراصل حتمی سکون، امن اور اطمینان کی تصویر کشی کرتی ہیں۔ ایک ایسا انعام جو دنیا کی لذتوں سے کہیں کہیں بڑھ کر ہے۔ اور ایک بار پھر وہی سوال، یہاں تک کہ جنت کے انعامات کو بھی ایک خدائی نعمت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو کمائی گئی ہو، بلکہ یہ بھی ایک عطا ہے۔ تو تخلیق، فیصلے اور جنت کے اس پورے سفر کے بعد سورت ہماری توجہ واپس اس ذات کی طرف لاتی ہے جو ان تمام نعمتوں کا سرچشمہ ہے۔ سورت کا اختتام اس بار بار آنے والے سوال پر نہیں، بلکہ خود اللہ کے نام کی حمد و ثنا پر ہوتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تمام نعمتوں کا اصل منبع اور حتمی حقیقت خود اللہ کی ذات ہے۔ آخر میں یہ سورت ہمیں ان تمام دلائل کے ساتھ چھوڑ دیتی ہے، اور اس گہرے سوال کا جواب ہر ایک کو خود تلاش کرنا ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک سوال نہیں ہے، بلکہ زندگی بھر غور و فکر کرنے کی ایک دعوت ہے۔